السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنے ناول زندگی مارچ کا 36، 37 اور 38واں منظر پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتی ہوں۔ لجین کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے بار بار کال آ رہی تھی، مگر وہ اٹھاتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ بالآخر اس نے فون اٹھا ہی لیا۔ السلام علیکم انٹی، آپ داریہ کی ماما بول رہی ہیں؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ وعلیکم السلام، جی میں داریہ کی ماما ہوں۔ آپ کون بیٹا؟ اس پر وہ پیاری سی بچی خوشی سے بولی۔ انٹی میں ابرش بات کر رہی ہوں، داریہ سے میں نے یہ نمبر لیا تھا، کیا آپ میری داریہ سے بات کروا سکتی ہیں؟ اس پر وہ ایک اطمینان بھرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے میں بات کرواتی ہوں۔ اس نے داریہ سے ابرش کی بات کروا دی تھی۔ اس کے بعد ہر روز ہی ابرش اور داریہ کی فون پر بات ہونے لگی تھی۔ داریہ کا اسکول شروع ہو چکا تھا اور ان دونوں کی ایک ہی کلاس تھی۔ دونوں پڑھائی کے سلسلے میں فون پر کچھ منٹ بات کرتی اور پھر داریہ فون لوٹا دیتی۔ اسے لوٹے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے۔ وانیہ کی بھی کال آتی تو وہ اداس سی ادھر ادھر کی باتیں کرتی اور فون بند کر دیتی۔ ایک دن انہوں نے مل کر کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کا سوچا۔ وہ اکٹھی وہاں پہنچی تھیں جب ابرش کے نمبر سے فون آ رہا تھا۔ اس نے سوچا اٹھا کر بتا دیتی ہوں۔ السلام علیکم بیٹا، میں گھر سے باہر ہوں، گھر جا کر آپ کی داریہ سے بات کروا دوں گی۔ وعلیکم السلام، لیکن مجھے تو آپ سے ہی بات کرنی ہے، دوسری جانب راسک بول رہا تھا۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے چپ سی کر گئی۔ آپ مجھے اپنے گھر کا پتہ بھیج دیں، میں اپنے ابا جان کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، اگر میں اپنے گھر کی بجائے اپنی دوست کے گھر کا پتہ بھیج دوں تو کیا آپ کے والد صاحب وہاں جانا پسند فرمائیں گے؟ اس جواب پر وہ کچھ ہنستے ہوئے گویا ہوا تھا۔ اگر میں ان کو وہاں جانے کے لیے کہوں گا تو وہ وہاں ضرور جانا چاہیں گے، لیکن آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ اس کے سوال پر وہ لاپرواہی سے بولی تھی، کیونکہ میں اپنے سے زیادہ اپنی دوست کی شادی کے لیے فکر مند ہوں، اور اس کی بوڑھی نانی بہت بیمار ہیں۔ وہ جلد از جلد اس کی شادی کر کے اپنی ذمہ داری سے آزادی چاہتی ہیں۔ دوسری طرف وہ کسی سوچ میں پڑ چکا تھا تو ادھر وانیہ لجین کو دبی دبی آواز میں ڈپٹ رہی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اپنی بنتی بات بگاڑ کر اور میرے ذکر کو گھسا کر کیوں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہی ہو؟ میں تم سے نہیں بولتی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے کو تیار کھڑی تھی۔ لجین نے فون بند کر کے رکھا اور وانیہ کو گھورا۔ اچھی دوست ہو، ایک تو تمہارا فائدہ مجھے خود سے زیادہ عزیز ہے اور تم بات بات پر ناراض ہو جاتی ہو۔ وانیہ اس پر اسے خاموش کھڑی دیکھتی رہی تھی۔ لجین نے موبائل پرس میں ڈالا اور چپ چاپ وہاں سے لوٹ آئی۔ گھر آئی تو صالحہ بیگم اسے دیکھ کر حیران ہو گئی۔ تم تو 2 گھنٹے میں آنے کا کہہ کر گئی تھی، آدھے گھنٹے میں ہی واپس آ گئی۔ اس نے انہیں راسک کی پیشکش سے آگاہ کیا کہ وہ اپنے والد صاحب کو یہاں بھیجنا چاہتا ہے۔ وہ حیران ہوئی تھی، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ انہیں آ لینے دو، ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں۔ لجین ذہنی انتشار کی کیفیت میں تھی۔ میں نے اسے وانیہ کے لیے رشتہ لے جانے کو کہہ دیا ہے، کیونکہ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ پھٹ پڑی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، اپنی قسمت کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار دی۔ اس نے جلدی سے بات کاٹی۔ نہیں ماما، وہ مرد آپ کی پسند پر پورا نہیں اترے گا، اس کی سبز آنکھیں ہیں اور طوطا ناک ہے۔ آپ ہی تو ہمیشہ کہتی ہیں کہ سبز اور نیلی آنکھوں والے لوگ طوطا چشم ہوتے ہیں، ان سے کبھی رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے، تو میں نے سوچا آپ اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی۔ اس پر وہ خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ لجین ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اس کی فکر میں گھل گھل کر کتنی بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ منظر بدلتا ہے۔ آج کل وہ کھانے کی میز پر بھی اکثر سوچوں میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی سوچ میں تبدیلی پر حیران تھے۔ وہ انہیں دوبارہ شادی کرنے کے مشورے بھی دینے لگا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ جیدی صاحب خود بھی آج کل بے حد اداس رہنے لگے تھے۔ بند کمرے میں کوئی پرانی سی دھن سنتے ہوئے، سوچوں میں کھوئے ہوئے، اور وہی ان کا انداز، اپنے کمرے کے عین درمیان میں پڑی جھولتی کرسی پر جھولتے ہوئے، سامنے والے مکان کی بالکنیوں اور دروازوں کو تکتے رہنا۔ بالآخر سوچوں کا تسلسل ٹوٹا اور دروازہ بجنے کی آواز بلند ہوئی۔ اندر آ جاؤ۔
راسخ اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے؟ آج کل آپ باہر سے آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتے ہیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مند لگ رہا تھا۔ جیدی صاحب بے دلی سے مسکرائے تھے۔ ہاں بس آج کل دل بہت اداس ہے۔ گلی میں بھی سناٹا چھایا ہے۔ انہوں نے دائیں ٹانگ سے بائیں ٹانگ اٹھا کر بائیں پر دائیں ٹانگ چڑھا لی۔ آپ کسی دوست سے ملنے چلے جایا کریں، دل بہل جائے گا۔ راسخ نے ان کے سامنے پڑے صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے صلاح دی تھی۔ کیسے دوست بیٹا؟ غریب بندے کا کوئی دوست نہیں ہوتا، وہ تلخ لہجے میں بولے تھے۔ ہاں لیکن وہ آپ کا ماضی تھا۔ آپ ماشاءاللہ 2 بڑے ہوٹلوں کے مالک ہیں اور ایک شہر میں بڑا اسٹور بھی چل رہا ہے۔ اب آپ کے بہت سارے دوست بھی تو ہیں۔ اس نے انہیں یاد دلایا۔ مگر وہ ماضی میں پہنچے ہوئے تھے۔ جب دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی تب پیسے گننے اور جوڑ توڑ میں وقت بتا دیا۔ اب تو آخری وقت قریب آ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ مل کر کیا کروں گا؟ راسخ نے مسکرا کر ماحول کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ چلیں آپ یہ تو مانیں کہ آپ کے دوست ہیں۔ ویسے اتنے جدید لائف سٹائل کے ساتھ بھی آپ پرانے لوگوں جیسی گفتگو کرتے ہوئے بہت الگ لگ رہے ہیں۔ آج سے پہلے تو کبھی آپ نے ایسی باتیں نہیں کی۔ وہ بے چین لگتے تھے۔ ہاں میں مانتا ہوں میرے دوست ہیں بیٹا، امیر لوگوں کے بے شمار دوست ہوتے ہیں، مگر ان میں سے مخلص اور اچھا دوست تو شاید کوئی بھی نہیں ہوتا جو عمر بھر ساتھ چلتا رہے۔ راسخ انہیں اس قدر رنجیدہ دیکھ کر بات بدلنے کی کوشش کرنے لگا اور اپنے لیے لجین کا ہاتھ مانگنے کی درخواست کر ڈالی۔ اس پر وہ واقعی بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ اس سے تفصیلی گفتگو کرنے لگے اور وہ انہیں محو گفتگو رکھنے کے لیے لمبی لمبی چھوڑتا رہا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ منظر بدلتا ہے۔ لان کی گھاس پر آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے وہ سوچوں بھرے ذہن کو جھٹک کر فون پر مصروف ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کئی دنوں سے اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ کرے تو کیا کرے۔ وہ پھر سے مارچ کے دھوکے میں پھنسنے جا رہی تھی۔ راسخ نے اسے کل شام میں فون کر کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا۔ وہ وانیا کی بجائے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ جلدی وانیا کے لیے کوئی بہت اچھا رشتہ تلاش کر کے اس کی بھی جلد شادی کروا دے گا۔ پھر اس نے اس سے اس کی تاریخ پیدائش پوچھ لی، جس کے جواب میں اس نے بتایا کہ 19 مارچ کو اس کی سالگرہ ہے اور اس 19 مارچ نے اسے تذبذب کا شکار کر ڈالا تھا۔ وہ راسخ کو اس کی طرف بڑھتے دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص مارچ سے منسلک ہے، کیونکہ اس کی طرف راہ نکلنے والے ہر شخص کا تعلق مارچ سے ضرور ہوا کرتا تھا۔ اس نے موبائل پر تاریخ دیکھی تو اسے یاد آیا آج اس کے مرحوم شوہر کی سالگرہ ہوا کرتی تھی۔ وہ یہ یاد آتے ہی اداس سی ہو گئی۔ جب بھی اس کی بھابھی لان میں تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف چلی آئی۔ لجین، تمہارے سسر اندر آئے ہوئے ہیں، فاطمہ نے اسے آگاہ کیا تھا، جس پر وہ بالکل حیران ہو گئی تھی۔ وہ یہاں آئے ہیں؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہے نا؟ اس نے تعجب زدہ چہرے سے سوال کیا تھا، جس پر وہ ذو معنی انداز میں مسکرائی تھی۔ نہیں، بس وہ اپنے کسی بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ لائے ہیں۔ اس بات کو سن کر وہ لرزی تھی۔ کس کا؟ اس سوال پر فاطمہ اپنے الجھن زدہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولی، نام مجھے بھول گیا۔ ایک تو ان سب بھائیوں کے نام نون کی گردان پر آ کر ختم ہوتے ہیں، ایک جیسے نام ہے، مجھے کیا یاد رہنا تھا۔ بس تم اندر آؤ، ماما تمہیں بلا رہی ہیں۔ اس نے صالحہ بیگم کا پیغام اس تک پہنچایا اور اندر کی طرف چلی گئی۔ وہ کچھ مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ لجین بھی سب بھول کر ان کے پیچھے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں فاطمہ کام کر رہی تھی، اسے مہمان خانے کی طرف جانے کو بولا۔ وہ سر پر دوپٹہ رکھ کر وہاں پہنچی۔ دروازے کے قریب آتے ہی اسے فراز صاحب کی ہنستی چہکتی بلند آواز سنائی دی تھی۔ آواز کو سنتے ہی اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ میں تو یہاں فرقان کے لجین بیٹی کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں تشریف لے آیا، ورنہ کہاں میری طبیعت اتنی اجازت دیتی تھی کہ گھر سے باہر قدم نکال پاؤں۔ اب آپ جلد مجھے اپنے اور لجین بیٹی کے فیصلے سے آگاہ کیجیے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس جمعے کو ان کا نکاح رکھ دیا جائے۔ ان کی بات سن کر لجین ان کی خوش الحانی پر بدستور مسکرا پڑی۔ فاطمہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔
یہ بات سن کر وہ بھی حیران ہو گئی۔ یہ بابا جی تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے والی باتیں کر رہے ہیں، ابھی لڑکی یہاں مانی نہیں اور وہ نکاح کی تاریخ بھی فائنل کر چکے ہیں۔ نہ جانے کیوں اس وقت اس کا دل چاہا کہ وہ ان کو ابھی ہاں کر دے اور ان کی یہ خوشی اور مسکراہٹ برقرار رہے۔ بعض اوقات کوئی بات ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، مگر ہم کہنے والے کی خوشی اور لاج کے لیے مان جاتے ہیں۔ اس کی والدہ معذرت کر کے کمرے سے باہر آئیں اور لاؤنج میں فاطمہ اور لجین کو باتیں کرتے دیکھ کر وہیں آ بیٹھیں۔ تمہیں پتہ چلا؟ اندر فراز صاحب تمہارے ساتھ فرقان کے نکاح کی بات کرنے آئے ہیں۔ وہ لجین سے مخاطب تھیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں آپ مان جائیں تو اسی جمعے کو نکاح کر کے لے جائیں۔ وہ یہ بتاتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ بھی انجانی سی خوشی محسوس کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ تو آپ کیا کہتی ہیں؟ فرقان کے لیے آپ ہاں کر سکتی ہیں؟ اس نے مجھے بلکہ آپ کو بھی کتنی دفعہ کتنی گھٹیا باتیں سنائی ہیں۔ کیا آپ ایسے شخص کو اپنے داماد کے طور پر قبول کر لیں گی؟ اس نے ان کے دل کی بات جاننا چاہی۔ وہ بدسور مسکرا رہی تھیں۔ بعض لوگوں کی نفرت ہی ان کی محبت ہوتی ہے۔ اس نے خود اپنے باپ کو منا کر بھیجا ہے۔ میں نے ان سے اچھی طرح پوچھا ہے کہ یہ رشتہ ان کے دباؤ یا مرضی پر ہے یا بیٹا بھی راضی ہے، کیونکہ وہ تو ہمیں بہت برا سمجھتا ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اب بہت بدل چکا ہے، اس نے خود اس رشتے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ میں تو اس پر مطمئن ہوں، تم اپنی بتاؤ۔ پہلے تمہاری ساس اسی کا رشتہ کرنا چاہ رہی تھیں، اب دیکھو اللہ کی طرف سے پھر اسی بیٹے کے رشتے کی بات چل پڑی ہے۔ لجین سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا اور میری خوشیاں غارت کی تھیں، صالحہ بیگم نے ٹوکا۔ تو اب خوشیاں دینے کا ٹھیکہ بھی تو اٹھا رہا ہے، اور وہی تو اپنے سب بھائیوں میں سب سے خوبصورت اور امیر ہے۔ لجین نے منہ بنایا۔ اس کی بری آنکھیں مجھے پسند نہیں، اور دل کی سیاہی، وہ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ صالحہ بیگم نے مصنوعی ناراضگی سے گھورا۔ کہا نا وہ بدل چکا ہے، اور انیکا جو تمہیں ہمیشہ سے کمتر ثابت کرتی تھی، اب اسی کا شوہر تمہیں عزت کے ساتھ لے کر جا رہا ہے، تو اس کی باتوں اور دباؤ میں مت آنا۔ لجین نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ رضامند ہیں تو انہیں ہاں کر دیں، میرا کیا ہے؟ نویان کے ساتھ بھی مجبوراً وقت گزار لیا تھا، اس کے ساتھ بھی چل کر دیکھ لیتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ صالحہ بیگم نے خوش ہوتے ہوئے فاطمہ کو کھانے کی میز کی ٹرے اور چائے اندر لے کر آنے کو کہا اور پھر سے اندر چلی گئی۔ سامعین حضرات، یہ ناول جاری ہے، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام